آج خدا سے اس کائنات کے پرانے ترین ساتھیوں نے قوت گویائی کی دعا کی اور دعا قبول کر لی گئی۔ گویائی ملنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ ہم بات کس موضوع پر کریں۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد بس ایک ہی آواز آئی کہ انسان۔ پانی میں حیران ہوں کہ ہم نے اختلاف کے باوجود اتنا عرصہ ساتھ گزارا۔ ہاں آگ، اختلاف تو خوبصورت ہوتا ہے۔ تو بدصورت کیا ہوتا ہے؟ ہر دھرمی بدصورت ہے۔ اختلاف کو انا بنانا برا ہے۔ واہ، یہ بات تم نے کہاں پائی؟ کہاں پا سکتا تھا؟ انسان میں دیکھی۔ یہ انسان بھی نا بہت عجیب ہے۔ ہاں عجیب تو ہے۔ دیکھو، مجھے موت سمجھتا ہے، برے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ مگر تم تو ضرورت ہو اس کی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر سوچتی ہوں وہ کیوں انجان ہے۔ بس ایک ابلیس کمبخت کی حرکت کی وجہ سے تم پوری کو برا جانتا ہے۔ میری ہی تپش سے، حرارت سے اس کا رزق پکتا ہے، پھر بھی مجھے ہی برا جانتا ہے۔ بھلا تو میرا بھی نہیں کیا، میں اس کی زندگی ہوں اور مجھے ہی آلودہ کر دیا۔ ہاں بہت بدل گئے ہو تم، سچ پوچھو تو بدبودار اور بیکار ہو چکے ہو تمہارا جمال چھین لیا۔ کیا سارا جمال اور کمال تو میرے خالص ہونے میں تھا۔ ہاں وہ تو اب کہیں دکھ ہی نہیں رہا۔ کیسے دکھے گا جب رہا ہی نہیں؟ تم بھی تو اس راز سے واقف ہو، بری چیز خلوص کو کھا جاتی ہے۔ آلودگی میرا خالص پن، میرا جمال لے گئی۔ ہوا، خیر تو ہے، تم کیوں چپ ہو؟ تم تو حسین ہو۔ آج جب خدا سے زبان طلب کی تھی تو آنکھ بھی کر لیتے۔ دیکھتے میرا حسن چلا گیا، میری مہک ختم ہو گئی۔ تم کو بھی نہیں بخشا۔ مجھے ہی آلودہ کر کے مجھ سے ہی بچتے ہیں، اب تو منہ ڈھانپنے لگے ہیں۔ لو، ہوا تو زندگی تھی، زندوں کو زندگی سے خطرہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں بات کرنی اس موقع پرست، خود غرض اور مفاد پرست کی۔ مٹی کدھر ہے؟ پول کیوں نہیں رہی ہماری ساتھی؟ مجھے اپنا ساتھی مت کہو۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہماری بات پسند نہیں؟ نہیں، کیونکہ تم کم ظرف ہو۔ واہ، ہم کیسے کم ظرف؟ سب تو لٹا چکے۔ وہ کم ظرف ہی ہوتے ہیں جنہیں زباں لگے اور وہ شکوے کریں، رونا روئیں۔ مطلب تمہیں انسان سے کوئی گلہ نہیں؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے ماں کہتا ہے وہ، مائیں شکوے نہیں کرتی، سینے سے لگاتی ہیں۔ تم بھول رہی ہو، اس نے مجھے تم سے چھینا، تمہیں بنجر کیا ہے، برباد کیا ہے، تمہاری سرخیسی کھا گئے۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی، مجھے سب یاد ہے۔ خدا نے اسے میرے پاس مہمان بنا کر بھیجا تھا اور مجھے چنا تھا، میزبانی کو امانت دی تھی مجھے۔ واہ، کیسے مہمان؟ میزبان کا سب لٹ گیا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ یہی قدر کی تم نے مہمان کی، ابھی وہ گیا نہیں اور برائی کرنے لگے۔ اگر میں حیران ہوں، تم اس کی اتنی طرفدار کیوں ہو؟ کیونکہ وہ احسن تقویم ہے۔ احسن تقویم؟ ہاں، خدا قسم کھا کر کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ اس کا شاہکار ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایسی خاص عنایت کیسے؟ راز تو مجھے معلوم نہیں، مگر سنا ہے جب اس نے اسے تخلیق کیا تو حب سے تخلیق کیا، پھر عشق ہو گیا اسے، پھر سب کچھ اسے ہی عطا کر دیا۔ یہ بھی عشق تھا کہ تمہارے پاس بھیج دیا اسے اور ہمیں معاون کر دیا؟ ہاں، یہی تو عشق ہے، ہجر ڈال دیا اور خود بھی انتظار کر رہا ہے۔ تمہارا ظرف ہی ہے کہ تم یہ سب کہتی ہو۔ تم نہیں جانتے کیا؟ یہ اسی کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہے۔ تم تو غلامی میں ہو، خدمت گزاری کو آئے ہو۔ یہ جہاں ہے اس کے لیے، وہ نہیں اس جہاں کے لیے۔
ہم لاجواب ہیں. زباں اچھی چیز نہیں. میں آج کے بعد طلب نہیں کروں گی. یہ پکڑ کرا دیتی. جانتی ہوں اس نے مجھے بنجر کیا، مجھے تکلیف دی، مگر وہ میرا مہمان ہے خدا کی طرف سے، اور محبوب بھی ہے اس کو. وہ خود بھی اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا. عالم ارواح میں کچھ وعدے کرائے ہیں، اسی کی کھوج میں ہو گیا ہے اس سے یہ سب. اسے سمجھ نہیں، مگر جب ختم ہوتا ہے تو میری آغوش میں آ جاتا ہے. مجھے کوئی گلہ نہیں، میں اسی کے لیے بنائی گئی ہوں. بس ذوق تجلی بھی ہے اسی خاک میں پنہاں. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اے موت، مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا. اس خاک بدن کو کبھی پہنچا دے وہاں بھی، کیا اتنا کرم باد صبا ہو نہیں سکتا.